اب یہاں پہ وہ دعا لے آئیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. جب ہدایت مل گئی اس کے بعد الٹنے کا مطلب یہ ہے دل کج ہو گئے. اور جب دل کج ہوتے ہیں تو پھر اگلی بات سنیے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران. اس شخص کی مانے جس کو شیطانوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ حیران کر دیا ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو کدھر جانا ہے، مت مار دی ہو شیطانوں نے جس کی. تو یہ شیطانوں کو موقع کب ملتا ہے؟ یہ اگلی صورت ہے سورہ اعراف، اس میں ذکر آتا ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اتنی ہدایت دی تھی کہ وہ گویا اللہ کا ولی بن گیا تھا، صاحب کرامت بزرگ تھا، بلم بن بعورہ. الذین آتیناہ من آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات کرامات دی تھی. فانسلخ منہا، تو وہ ان آیات سے یعنی اس مقام سے نکل بھاگا، یعنی وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا. فاخلدہ الی الارض، زمین کی طرف جھکنے کا مطلب دنیا کی محبت. جب وہ دنیا کی محبت میں پڑا فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. یہ ہے ساری بات سمجھ میں آئے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اللہ کی ہدایت مل گئی، اس ہدایت پہ چلنے کی راہ میں رکاوٹ کیا بنے گی؟ دنیا کی محبت بنے گی. وہ ادھر اپنی طرف کھینچے گی، جو ہی وہ ادھر مڑا پیچھے سے شیطان آگے، اب وہ مڑنے نہیں دے گا. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، جیسے کوئی آدمی رستے سے بھول جاتا ہے اور اسے جو وہ شرارتی شیطان ہوتے ہیں جنات، وہ اسے جو ہے وہ گمراہ کر کے کہیں دور لے جائیں، رستے سے بھٹکا دیں. اس طرح یہ شیطان انسان کو بھٹکا دیتا ہے جب وہ دنیا کی محبت میں پڑتا ہے. لہو اصحاب، وہاں اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اسے پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ایتنا، کہ ہماری طرف آؤ. لیکن وہ کدھر سنتا ہے؟ وہ تو شیطانوں نے قابو کر لیا اس کو، اس کے اوپر پوری طرح وہ مسلط ہو گئے. یہ مسلط ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو آپ کے سامنے ذرا تھوڑا زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی. انسان ہدایت کے بعد گمراہ اس جگہ سے ہوتا ہے، جب وہ دنیا کی طرف مڑتا ہے اب شیطان اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے. اور اس شیطان وہ جو اللہ کا جو تھا نا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا. لیکن وہ بندہ جب ادھر مال کی محبت کی، دنیا کی محبت کی طرف آتا ہے، اللہ اپنی وہ حفاظت ہٹا دیتا ہے، اب شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، ظاہراً شیطان اس پر آیا، وہ ہم نے اس پر مسلط کر دیا. کیوں؟ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، گویا ہم نے وہ مسلط کر دیا اس کے اوپر. فَهُوَ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو سیدھی راہ سے گمراہ کر کے دور لے جاتے ہیں. اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر چل رہے ہیں، مت ماری ہوئی ہوتی ہے. اس طرح شیطان عقل کو تباہ کر دیتا ہے اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو ساتھی بلائیں گے تو کہاں آئے گا؟ نہیں آئے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی. تو لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی. اچھا، یہ جب چیز ہوتی ہے نا بندے کے ساتھ، تو جو ہمدرد آدمی ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا ہوا اس کو؟ وہ یہی سوچتا ہے کہ جادو ہو گیا. تو یہ جادو ہی ہے نا، شیطانوں کا اثر ہو جانا جادو ہے. لیکن اس جادو کا موقع کس نے پیدا کیا ہے؟ اس جادو کا موقع اس نے خود پیدا کیا جب اس کے اندر دنیا کی محبت آئی ہے. اب وہ شیطانوں کے قبضے میں چلا گیا. وہ شیطانوں کا یہ جو تسلط ہوتا ہے وہی جادو ہوتا ہے. موٹی سی بات اگر اللہ تعالیٰ کسی کے پلے ڈال دے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. یہ جو کہیں اور سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے نا، غیر اللہ سے، وہ ہدایت نہیں ہوتی. وہ جو اللہ کی ہدایت قرآن کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی ہدایت کے پیچھے چلے گا، وہ اس سے بڑا گمراہ کیا ہے؟ کون ہے؟ اس پر شیطان نہیں مسلط ہوگا تو کون مسلط ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کی، اللہ اسے گمراہ کرے گا، خود اللہ گمراہ کرے گا اسے.